إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، حدیث جبریل کی روشنی میں آج کا ہمارا 17واں پروگرام ہے، جس میں ہم تقدیر پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تقدیر کے معنی ہیں اندازہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ کیا. تقدیر پر ایمان ہمارے معتقدات میں سے ایک اہم عقیدہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان نہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہر چیز تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انسان کی دانائی بھی تقدیر سے جڑی ہوئی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے اور اس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دی. تقدیر کے حوالے سے دو چار بنیادی باتیں سمجھنے کی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے. جو چیز ہو چکی وہ اللہ کے علم میں ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے.
اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے علم کی روشنی میں تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ آدمی کرے گا وہ لکھا جائے گا، اور کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ، تو قلم نے کہا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمام چیزوں کی تقدیریں لکھ دے۔ تو اللہ کے علم کے مطابق قلم نے ساری چیزوں کو لکھ دیا۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری چیزیں لکھ دیا ہے تو کیا اب اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ چیزیں ختم ہو گئی؟ نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کو بھول ہونے والی نہیں۔ اللہ نے اپنی علم کی روشنی میں تمام چیزوں کی تقدیریں لکھا، اور لکھنے کے بعد بھی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کہا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ رب العالمین کی جو چاہت ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، انسان کی چاہت کا کوئی دخل نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ تقدیر کے حوالے سے یہ باتوں کو جاننا، ان باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے حوالے سے یہ باتیں ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کے بارے میں ادھر ادھر کی بات کرتا ہے تو بھٹک جائے گا۔ بہت سے لوگ بعض چیزوں کو تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں اور بعض چیزوں کے بارے میں ان کا یقین نہیں ہوتا۔ انسان کی پیدائش کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے مراحل کو بیان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ انسان ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے نصیبہ میں 4 باتوں کو لکھ دیتے ہیں۔ اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا لکھا جاتا ہے۔ اب جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے مطابق ہی ہونا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک انسان ساری زندگی بھلائی کے کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تقدیر اس پر غالب آتی ہے، آخری وقت کچھ برے کام کر لیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی برائی کے کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تقدیر غالب آ جاتی ہے، زندگی کی آخری ایام میں کچھ بھلے کام کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبہ میں جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جس سے آپ زمین کو کریت رہے۔
آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت کی صورت میں یا دوزخ کی صورت میں نہ لکھا گیا ہو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب ہمارے ٹھکانے لکھے جا چکے ہیں تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہ مخواہ تکلیف اٹھائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم عمل کیے جاؤ، ہر آدمی کے لیے وہ کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کے نصیبے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ نیک بخت ہوگا تو جنتیوں کے کام اس کے لیے آسان ہیں، اور اگر کسی کے نصیبے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی کہ وہ دوزخی ہے تو دوزخ کے کام اس کے لیے آسان ہیں۔ تو انسان تقدیر پر اعتماد کر کے عمل کو چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اس کو عمل کی جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، تو انسان اللہ رب العالمین سے اپنے لیے خیر کی دعا کرتا رہے اور عمل میں جستجو پیدا کرے۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب دنیا کی بات ہوتی ہے تو کوششیں کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاتھ دھرے اگر ہم بیٹھے رہیں تو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ لیکن جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو آخرت کے معاملے میں کہتا ہے کہ جو نصیب میں ہے وہی ہوگا۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمایا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیبہ میں لکھی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا ہے وہ کبھی تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر ساری امت تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیبہ میں لکھا ہے، اور اگر سارے مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیبہ میں لکھ دیا ہے۔ تو جو کچھ انسان کے نصیب میں ہوتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتماد کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے جو کوششیں ہونی ہیں ان کوششوں کو کرنا چاہیے۔ تقدیر کے حوالے سے دو الگ الگ فرقے پیدا ہوئے۔ ایک نے یہ کہا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے عمل کے بعد اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور ایک نے کہا کہ جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کے مطابق ہی وہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان مجبور محض ہے، بات ایسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں اندازہ کیا، اس کی تقدیر لکھ دی، ساتھ ہی اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیے۔ تو یہ ایک نازک بحث ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، خیر پر بھی ہمارا ایمان ہو اور شر پر بھی ہمارا ایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔